وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کائنات کے مسلمان کی محبت کا مقام یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ رب کائنات کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ہر وقت اپنی جان اپنا مال تیار رکھے کہ وہ اللہ کے لیے یہ قربان کر دے۔ جس طریقے سے کوئی اپنی سواری کے لیے گھوڑے کو پالے، اسے کھلائے پلائے اور اس کے بعد اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر میدان جنگ میں آ جائے، وہ گھوڑا اس بات کو جانتا ہے کہ سامنے دشمن ہے کہ جس کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، لیکن جب مالک ایڑی لگاتا ہے تو پھر یہ تلوار، تیر اور نیزے کی پرواہ کیے بغیر یہ دوڑتا ہوا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ یہ اپنے مالک سے ایسے وفا کرتا ہے کہ مجھے آج کے لیے ہی اس نے پالا تھا، آج کے لیے ہی کھلایا تھا، آج کے لیے ہی پلایا تھا۔ وہ اس کا حق ادا کرتا ہے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے جہاں مالک جانا چاہتا ہے یہ وہاں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ کاش میرے آپ کی بھی حالت کم از کم اس گھوڑے جیسی تو ہوتی کہ جس اللہ نے اتنی عزتیں دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے اولاد بھی دی، جس اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے کھانا دے دیا، اس اللہ نے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرما دی۔ کاش کہ مسلمان بھی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد اس کو دنیا کے اندر کوئی دوسرا کام اچھا نہ لگتا، یہ آ کر اپنے مالک کو سجدہ کر لیتا۔ کاش کہ مسلمان اپنے مالک سے وفا کرتا، یہ اللہ رب کائنات کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا، یہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتا۔ آج مسلمان کی حالت جو اس کا مال کمانے کی حرص اتنی بڑی ہوئی کہ اس کے پیچھے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھول جاتا ہے۔ صحابہ نے اس بات کو یوں سمجھا تھا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال دے دو، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج تو ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں، مال میرے پاس زیادہ۔ یہ اس سوچ میں خوشی گھر کی طرف جا رہے ہیں، ابو بکر بھی گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر نے آدھا مال گھر سے اٹھایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ابو بکر نے بھی سارا مال گھر سے اٹھایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ عمر چاہتے تھے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، عمل میں آگے بڑھ جاؤں۔ صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور مال و منصب کی عرص کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ اعمال میں آگے بڑھ جاؤں۔ ابو بکر کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ ابو بکر کیسے پیچھے رہ جاتے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سوال ہی بدل دیا۔ یہ نہیں کہا کہ عمر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو، ابو بکر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو، مجھے اور آپ کو کوئی شخص پیسے دے کہ کسی اچھے کام میں خرچ کر دینا، تو جب دیے جائیں تو پوچھتے کتنا دے رہے ہو، کیا دو گے، کتنا لائے ہو۔ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو بدل دیا، کہا عمر پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے آیا، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ کہا ابو بکر تم کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جبرائیل امین زمین پر اتر گئے ہیں، آپ زمین پر اترے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ابو بکر نے تو لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ پہن لیا، وہ لباس بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ دیکھا جبرائیل بھی ٹاٹ پہنے ہوئے ہے، کہا جبرائیل ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا ابو بکر نے ٹاٹ پہنا، اللہ نے حکم دیا آسمان کے فرشتوں تم بھی لباس بدل دو، جبرائیل تو بھی لباس بدل، جو ابو بکر نے پہنا وہ پہن کر زمین پر جا، اور جا کے ابو بکر کو سلام کے کہ تیرا رب تجھے سلام دیتا ہے، اور پوچھنا کیا ابو بکر تو اب بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟
کیا اپنے رب سے راضی ہے؟ اللہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے، اللہ کے رسول سے کرے، اس کے علاوہ مسلمان کے سینے کے اندر کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج نے گرفتار کرا لیا، سامنے کھڑا کیا، پوچھتا ہے نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگے سعید کے معنی نیک بخت۔ کہا مجھے تو بدبخت لگتا ہے، کہا میرے ماں نے میرا نام رکھا، تیرے سے بہتر وہ مجھے جانتی ہے، اس لیے اس نے میرا نام رکھا۔ کہا تیری ماں بھی بدبخت، تو بھی بدبخت۔ کہنے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، غیب کا علم اللہ کو ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو غصے میں آیا، کہنے لگا تجھے جہنم بھیج دوں گا۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں اگر تجھے جنت اور جہنم کا مالی سمجھتا، میں تیرے سامنے سجدے میں پڑا ہوتا، ایسے کھڑا بول نہیں رہا ہوتا۔ کہا تجھے کیسے قتل کروں؟ کہا جیسے تو خود قتل ہونا پسند کرے ویسے ہی مجھے قتل کر دے۔ جلاد کو بلا لیا، کہا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز کو مکمل کیا۔ حجاج کہنے لگا اتنی جلدی نماز پڑھ لی؟ میں نے تو تیرے بارے میں سنا تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ کہنے لگا مختصر اس لیے پڑھی، کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ سعید کو موت کا خوف ہے، اس لیے جلدی پڑھ لی۔ کہا شہید کرنے کا وقت آیا، یہ تیار ہو گئے، قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ سب سے یکسو ہو کر، سب سے منہ پھیر کر میرا منہ اللہ کی طرف، وہ غصہ کرنے لگا۔ کہا قبلے سے ان کا رخ گھما دو، رخ گھما دیا گیا۔ تب کہنے لگے، تب قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، وہ پڑھنے لگے، کہنے لگے جدھر بھی رخ کر لو اللہ وہاں ہوتا ہے۔ حجاج نے کہا ان کا رخ زمین کی طرف کر دو، زمین کی طرف کر دیا گیا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے مٹی میں سے ہی بنایا ہے، مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ شہید کر دیا گیا، خون بہنے لگا، اتنا خون بہا کہ شہید کرنے والا بھی حیران و پریشان، حجاج بھی حیران، اپنے حکیموں کو بلا لیا۔ کہا آج تک جتنے لوگوں کو قتل کیا کسی کا اتنا خون نہیں نکلا، یہ اتنا خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہنے لگے طب کے رو سے دیکھیں کہ جس کو قتل کر دیا جائے موت کے خوف سے اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، اس بندے کے دل کے اندر موت کا خوف ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنا آپ اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے، نہ اسے مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، یہ تو آیا اللہ کو راضی کرنے ہیں۔ اور اللہ کی رضا کیا ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے۔ آج مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھے اور سمجھے، مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی سنتوں کو یہ سمجھے۔ آپ یہاں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں، ذرا گننا تو شروع کرو کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو کتنا جانتے ہو۔ یہ انگلیاں بھی پوری نہیں ہوں گی، ہماری گنتی ختم ہو جائے گی۔ ہم نبی کا بیٹھنا نہیں جانتے، نبی کا چلنا نہیں جانتے، نبی کا سونا نہیں جانتے، نبی کا کھانا نہیں جانتے، نبی کا میدان جہاد میں نکلنا نہیں جانتے، نبی کا پتھر باندھنا نہیں جانتے، نبی کا لوگوں کو معاف کرنا نہیں جانتے۔ مسلمان کا دل اتنا سخت ہوا، یہ کہتا ہے کہ ایک بار کسی سے دل خراب ہو تو دوبارہ میں نہ کسی کو مانتا نہ جانتا، میں تو بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی تو معاف کرنے والے تھے، سب کو معاف فرما دیا۔ آپ نے تو جنہوں نے ظلم کیا ان کو بھی معاف فرما دیا، فتح مکہ پر سب کو معافی دے دی۔ آج میرا اور آپ کا یہ حال کہ نبی کی زندگی ہمیں نہیں پتا، آپ کا طریقہ نہیں پتا۔ میرے بھائی کتنا بڑا خسارہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار، ان کی شفاعت کو چاہنے والے ان کی سیرت کو نہیں جانتے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اس عمل پر لے کر آؤ کہ نبی کے طریقے کو جانو، اللہ کے قرآن کو سمجھو، کہیں دیر نہ ہو جائے اور موت آ جائے اور ہماری ساری کی ساری دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنا، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔